Subscribe this channel and click the bell icon. انہوں نے ہم پہ الزام لگایا. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، میں کہتا ہوں مقتدر اداروں کو، چونکہ ہم پہ الزام لگا ہے، پورے ملک میں مظاہرے کیے گئے ہیں، اب باری ہماری ہے. ان کے فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کو میرے سامنے بٹھاؤ. میں ثابت کروں گا کہ یہ کیسے گستاخ ادارہ ہے، یہ کیسے گستاخ نبی ہے، یہ کیسے منکر قرآن ہے. اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ بھی مانا جائے، ادارے مانے. ہم قانون کے تابع ہیں، اسٹیٹ کے تابع ہیں، مگر بے غیرت نہیں. قرآن پہ حملہ ہو جائے تو ہم چپ کریں نہیں کریں گے. لہذا حکومت اس مطالبے پر ان کو سامنے لائن میں لائے، میرے سامنے یہاں سے لے کر قم تک میرے سامنے بٹھاؤ، فیصلہ کرو ہماری تقریروں کا اور ان کی تقریروں کا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما قال سبحانہ و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و وصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اما بعد، برادران محترم، سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. اور اگر اس کے بعد اطاعت کے باوجود بھی اگر تم کسی معاملہ میں، کسی چیز میں تنازع کرو یا جھگڑا کرو یا تمہارا مسئلہ بن جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو پھر اس کو لوٹا دو، اس معاملہ کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم مومن ہو تو ایسا ہی کرو جیسا ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، اور یہی سب سے بہترین اس کی تعویل ہے، یہی اس کا بہترین حل ہے. تو برادران محترم، علامہ اشرف جلالی، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بیوقوف انسان ہے، اس سے غلطی ہوئی، غلطی کر بیٹھا، بکواس کر بیٹھا، سیدہ قسمت کے بارے میں اس نے غلط بیانی کر دی. چونکہ ان کا یہ مذہب ہے، اس کا عقیدہ ہے، اور اس نے جس نیریٹو میں، جس ضمن میں اس نے یہ توہین سیدہ کی ہے، اس کا مذہب ہے، اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. اس کا یہ مذہب ہے. چونکہ مذہب، جیسا کہ ہم نے اپنی مفصل گفتگو میں بتایا کہ مذہب دو ہیں، ایک محمد و آل محمد قرآن و حدیث کا مذہب اور ایک بنو امیہ کا. تو یہ بنو امیہ کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں. اس پر تفصیلی گفتگو ہم نے دوسرے ایک ریکارڈنگ میں ہم نے کر دی ہے اور اس میں مفصل گفتگو کی ہے. یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے، اس میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلالی صاحب پھر جلال میں آ گئے، اور پہلے بہت بڑی غلطی کی تھی، اب پھر اس سے بھی بڑی غلطی یوں کر رہے ہیں کہ کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں شیعہ حضرات کو کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور سپریم کورٹ میں آ کر میرے ساتھ گفتگو کریں. چونکہ نہ یہ دیوبندی ہے، نہ یہ بریلوی ہے، نہ یہ اہل حدیث ہے. تو اس کا جو بھی مذہب ہے، میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں، اور میں اپنے مذہب شیعہ کے دفاع کے لیے میں علامہ قاضی شاہ مردان علوی
والد شیر پاکستان مناظر اعظم علامہ قاضی سعید الرحمن علوی سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ وہ ایک فل بینچ بنائے، جیسا کہ اس جلالی نے کہا ہے، وہ ایک فل بینچ بنائے اور اس فل بینچ میں اسے بھی بلایا جائے اور ہمیں بھی بلایا جائے، اور ہم اپنے مذہب اہل بیت علیہ السلام شیعہ مذہب کی حقانیت ثابت کرتے ہیں، اور اس کا اپنا جو مذہب ہے یہ اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرے، چونکہ اہل سنت، دیوبندی، بریلوی سب نے اس کے بیانیہ کی تردید کی ہے، گولنا والوں نے تردید کی ہے، ہر کسی نے اس کے مذہب کی تردید کی ہے، اس کے عقیدے کی تردید کی ہے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، تو ہمیں اس کا چیلنج قبول ہے، اور ہم گزارش کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سے اس کا ہم کلپ جس میں اس نے چیلنج کیا ہے اور سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے، ہم اس کا کلپ اپنے کلپ کے ساتھ لگا کر یوٹیوب، فیس بک پر ہم بھی سپریم کورٹ سے کہتے ہیں کہ وہ خود نوٹس لے کر ہماری اس گزارش کو اپیل میں تبدیل کر دیں، اور ان کی جو گزارش ہے اس کو بھی اپیل میں تبدیل کر کے ہم دو کو فریقین بنا کر ہم دونوں کو ایک فل بینچ بنا کر اس کے سامنے طلب کیا جائے، جس میں جو وہ چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے میں ان کا قرآن پہ عقیدہ نہیں ہے، رسالت پہ نہیں ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ جو اس نے 3 چیزیں بیان کی ہیں اس پر ہم حاضر ہیں، یہ آئے ہمارے ساتھ گفتگو کرے، ہمارے ساتھ مناظرہ کرے، ہم اس مناظرہ کے لیے تیار ہیں، اور اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی ہماری شرائط بھی نہیں ہے، فقط اتنا ہے کہ قرآن و حدیث سے سپریم کورٹ اس کو بھی سنے اور ہمیں بھی سنے، اور فل بینچ پھر فیصلہ کرے کہ دشمن محمد مصطفیٰ کون تھا اور کون ہے، دشمن ولایت علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کون ہے اور کون تھا، دشمن اہل بیت کون تھے اور کون ہیں آج تک، اور سید سلام اللہ علیہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کس نے کل کی تھی اور آج تک کون کر رہا ہے، اس چیز پر، اور سچا مذہب قرآن کے نزدیک کون سا ہے، اس چیز پر ہم حاضر ہیں، سپریم کورٹ ہمیں طلب کرے، اور آج کل کرونا کے دنوں میں ویسے بھی کیسز کم ہیں، چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو ان دنوں میں یہ تنازع ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے، اور پاکستان جو دنیا میں ایک اسلامک لیڈنگ رول کا کردار ادا کر رہے اس میں یہ تنازع بھی حل ہو جائے، تاکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے کہیں بھی کوئی شخص کسی کو جھوٹا سچا نہ کہہ سکے۔ میں اپنے اس بیان پر قائم ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس ہمارے بیان کو، ہماری گفتگو کو کافی سمجھا جائے، اور اسی پر حکومت پاکستان، مقتدر ادارے اسباب مہیا کریں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک فل بینچ بنائے، جس میں ہم دو فریقین اشرف جلالی صاحب، ان کے ساتھ بے شک کوئی اور عالم دین آ جائیں، اور ہم اپنی طرف سے اکیلے حاضر ہوں گے، اور اپنے مذہب کی حقانیت اور محمد و آل محمد سے ہماری محبت اور قرآن پر یقین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو ہمارا یقین ہے شیعہ کا، اس پر، قرآن کی حقانیت پر، اور سیدہ کی صداقت اور ان کی عصمت اور طہارت پر جو ہمارا یقین ہے، اس کا ہم ثبوت پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔